السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نگینہ شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں لوکل نیوز ٹی وی۔ ناظرین، رواں سال اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، جبکہ نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ ملک بھر میں ہونے والے جرائم کی شرح کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رواں سال میں چوری، ڈکیتی، قتل، اقدام قتل، زنا اور گاڑی چوری کے 2500 کے قریب واقعات پیش آئے۔ 130 افراد قتل جبکہ اقدام قتل کے 190 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پاکستان کے دو بڑے شہروں لاہور اور کراچی میں ڈکیتی پر مزاحمت کے دوران قتل ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً برابر رہی۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرمنلز کے لیے جنت بنا رہا۔ رواں سال موبائل فونز، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چھیننے اور چوری کرنے کی 59,738 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ رواں سال شہریوں سے 21,354 موبائل فونز، 2,363 موٹر سائیکلیں اور 190 گاڑیاں اسلحے کے زور پر چھین لی گئیں۔ ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، حیدرآباد، ملتان، سکھر، خانیوال، وہاڑی میں جرائم پیشہ افراد نے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ ملک بھر میں روزانہ 8 سے زائد بچے جنسی استحصال کا نشانہ بن رہے ہیں۔ معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنا پولیس کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ ناظرین، لیکن یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس افسران اپنی ذمہ داری سے غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لاپرواہی جرائم میں اضافے کا سبب ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کل پولیسنگ نظام تو چوکی کی صورت میں گلی محلوں اور دیہاتوں تک رسائی حاصل کر چکا ہے، لیکن جرائم کی شرح میں ہوش شربہ اضافہ سمت سے بالاتر ہے۔ پولیس نظام میں مؤثر بہتری کی نوید کئی بار سنائی گئی، مگر پولیس کی تمام تر خرابیوں کے ساتھ پرنالہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور کارکردگی روز بروز گھمبیر صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ آئے روز گنجان آباد محلوں، اہم تجارتی مراکز میں ڈاکہ زنی، دن دہاڑے گن پوائنٹ پر لوٹ، دلیرانہ وارداتوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ پولیس بے بس اور لاچارگی کے عالم میں پولیس ملازمین کی کمی اور عدم وسائل کا رونا رو کر عوام کو صبر کی تلقین دیتی رہی۔ چند پولیس ملازمین اور تفتیشی افسران اور چند SHO پورے شہر کو کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں؟ افسران اور سیاسی شخصیات کے پروٹوکول کی ڈیوٹیاں الگ وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر نماز کے اوقات میں پولیس اہلکار الگ سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں اور زنگ آلود اسلحے کے ہمراہ علاقوں کا گشت بھی پوری طرح ممکن نہیں۔ پولیس کی عمدہ کارکردگی پر سوالیہ نشان ضرور ہے۔ اکثر وارداتوں میں ملزمان کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہیں، اس کے باوجود ان کی گرفتاری کا نہ ہونا معنی خیز ہے۔ تاحال لوٹ مار ڈکیتی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر طرف خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اوباش نوجوان اسلحہ لیے دن بھر بازاروں گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، جو موقع ملتے ہی واردات کر ڈالتے ہیں۔ اس قسم کی سینکڑوں وارداتیں ریکارڈ پر نہیں ہیں۔ ملک میں منشیات کھلے عام فروخت ہو رہی ہے، بلکہ متعدد علاقے پولیس کے لیے نو گو ایریا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جو ایک کھلا چیلنج ہے۔ پولیس روایتی طور پر منشیات کے ڈیلروں کے بجائے نشہ کے عادی افراد کو گرفتار کر کے جان چھڑا لیتی ہے۔ پولیس جہاں فرض شناس اور ایماندار افراد کی کمی نہیں، وہاں چند کالی بھیڑیں اس محکمے کو بدنام کر رہی ہیں۔ ان کی پشت پناہی پر بعض بااثر سیاسی شخصیات کا ہاتھ ہے، جن کے آگے شریف اور فرض شناس افیسر بھی بے بس نظر آتا ہے۔ محکمہ پولیس میں اصلاحات لا کر جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جدید تر تفتیش اختیار کر کے جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نگینہ شفقت کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔